یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ خالد اقبال مسرت صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی نعت کونسل سرگودا چودھری خالد اقبال مسرت صاحب، چودھری شفقت اقبال للہ صاحب، چودھری طاہر الحسن جمیل صاحب اور ان کے تمام عہدیداران اراکین، جنہوں نے بڑی محنت، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ سالانہ مرکزی نعت کونسل سرگودا کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنی پنڈال میں عشاق رسول تشریف فرما ہیں، اللہ کریم سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے ایمان کے آخری ثنا خواں بلا شبہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، محبتوں سے استقبال کیجئے۔ الحاج محمد اویس رضا قادری تشریف لائیں گے اور نذرانہ عقیدت اپنے دلنشیں انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ناظرین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ۔ یہ جو فرانس نے حرکت کی ہے، اس سے ہمارے دل تو بہت دکھ ہیں مسلمانوں کے، لیکن حضور کی شان میں کمی نہیں آئی، ورنہ کمی ہوگی۔ قرآن نے فیصلہ کر لیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق ہیں یہ نہیں جانتے، یہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے پیروں پر کلاڑیاں مارتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اس بار تو امت مسلمہ ایسی جاگی ہے کہ اس نے کر کے دکھا دیا، بائیکاٹ کر کے دکھا دیا، اور ان کو اتنا بڑا ٹیکا لگا ہے نا کہ آپ کو ترلے کر رہے ہیں کہ یار ہم نے تو یوں نہیں کہا تھا، ہم نے تو یوں نہیں کہا، ہمارا مطلب نہیں تھا، ہمارا مقصد نہیں تھا۔ یہ پیسے کے بھکاری لوگ، بھکاری لوگ، یہ پیسے کے پجاری لوگ، جب دیکھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو اپنی لینڈ بننے لگے، لیکن اب یہ بائیکاٹ جاری رہے گا، یہ بائیکاٹ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لیکن ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، بڑی کڑوی لگے گی آپ کو، سچی ہے اس لیے کہتے سچ بات کڑوی لگتی ہے، کہتے تو کڑوی بات ذرا کر دوں،
اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمان ایسی قوم تھی، ایسی قوم ہے الحمدللہ کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ماضی آپ پڑھیں، صدیوں 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 مسلمانوں کی حکومت رہی سلطنت عثمانیہ کے نام سے، اور بڑی کوشش کی ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کو شکست دیں، لیکن نہ دے سکے۔ تو پھر ان کے سیانوں نے مل کر سوچا کہ یار کیا بات ہے، اب شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب تک یہ محبت کرتے رہیں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکے۔ تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کے دنوں سے ان کے پیارے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ تو باقاعدہ مسلمانوں کے بھیس میں یہودی اور نصرانی عالم بنائے گئے، مولوی بنائے گئے، حفاظ بنائے گئے، اور مسلمانوں میں شامل کیے گئے۔ اور مسلمانوں میں رہتے رہتے انہوں نے پھر ایسی سی باتیں شروع کی کہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لوگوں کے دل سے حب رسول نکلنے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ایک اتنی سی رہ گئی، سب ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ حضور کی محبت نکالی۔ پیارے بھائیوں، یہ ہر دور میں، اسپیشلی یہ فرانس جو ہے نا، فرانس تاریخ پڑھ لو آپ، یہ ہر دور میں کبھی نہ کبھی ایسی بکواس کرتے رہتا ہے۔ دراصل جو کام انہوں نے صدیوں پہلے کیا تھا نا، وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اب دیکھیں تو صحیح کتنی باقی ہے۔ نہیں سمجھا؟ میں کھل کے سمجھاتا ہوں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے اندر اس کے محبوب کی محبت کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں باقی کتنی ہے۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ موقع دیا کس نے؟ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کیا ہم واقعی ایسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم کھلے عام اپنے محبوب کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف کو کٹوا کے نالی میں نہیں بہا رہے؟ روز صبح چھیل چھیل کے نمازیں نہیں چھوڑ رہے۔ اپنی وضع قطع ہم نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ تو یہ تو پاکستان ہے تو ہم حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن ایسی وضع قطع والا اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہو تو بندہ سوچے گا سلام کروں کہ نہ کروں، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم خود کو حضور کا سچا غلام بنا لیں، صرف زبانی کلامی نہیں اپنے عمل سے بھی، اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں، تو پھر میرے خیال میں ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم دکھا دیں گے اپنے عمل سے کہ ہم ابھی مسلمان ہیں، حضور کا غلام ہیں، کہ ہم نے ہی چھوڑ دیا حضور کا طریقہ، اس لیے ان کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی بھی ذمہ داری ہے بھائی، اپنے اندر بھی جھانکو کہ ہم حضور کا نام لیتے تو ہم نے حضور سے وفا کتنی کی؟ کیا ہم نے حضور سے وفا کی ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہم نے دن میں 5 مرتبہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی؟ کیا اپنے کاروبار کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا؟ فجر کے وقت بستر کو سب کچھ سمجھ لیا؟ آنکھ ہی نہیں کھلتی، اپنا کام ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ کون سی وفا کی ہم نے حضور کے ساتھ؟ بھائیو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا، غلط کیا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بالکل کریں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے۔ بن جاؤ حضور کے سچے غلام، اور ایسے غلام کہ لوگ دیکھیں تو دور سے کہے کہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ میں نے بات سچی کی ہے، کڑوی ہے، اس لیے اللہ کرے کہ ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، نام کے نہیں، غلام رسول میں۔ آواز کیوں کم ہو گئی آپ کی؟ آواز کم نہیں ہو گئی؟
ہاں میں کہتا ہوں غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے بھائی کس کس کو قبول ہے 5 وقت کی نماز مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ اچھا ورنہ غلامی رسول میں کس کس کو داڑھی قبول ہے واقعی غلامی ہو تو بنو نا حضور کے غلام پھر دیکھو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ہم نے اپنے آپ کو ہی چھوڑ دیا اللہ کرے میں اور آپ حضور کے سچے غلام بنیں تاکہ کسی بدبخت کو ٹیسٹ کرنے کی حاجت ہی نہ رہے اللہم آمین اپنے عمل سے بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے ان پر کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج کے دن عشاق نبی پر بلکہ آج کے دن ہر پاکستانی پر لازم ہے اعلان کرے اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا آج کے دن پاکستانی پر لازم ہے اعلان کرے اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے انشاءاللہ سچے غلام بنیں گے انشاءاللہ آج محفل سے اٹھ کے انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم حضور کے غلام انشاءاللہ مسجدیں بھر دیں گے انشاءاللہ سرگودا کی اللہ جو کام ڈالے انشاءاللہ اور یہ ببل اپ یا سیون اپ کا جوش نہیں چاہیے مجھے کہ اوپن ہوتے ہی کھلنے کے بعد بیٹھ گیا ایسا نہیں بلکہ پکا یہاں سے نکلیں گے تو سچے غلام بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہیے محبت سے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا جس کو حق نے بلند کیا او فرانس والو سنو پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا بھی تھا اور آج بھی ہے
جائیں اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائیں امریکہ اور وغیرہ وغیرہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی